بڑی صاحب لیکن پہلے آ جاتے ہیں. دیکھیں انصاف ملنا تو بڑی اچھی بات ہے، اور کبھی کبھی یوں لگتا ہے کہ ایک انصاف سارے کا سارا ایک پاس ہی ٹر پہ ہے. ماشاءاللہ اچھی بات تو اچھی ہے بڑی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قائد صاحب آپ نے ہمیشہ سنا ہوگا زلزلے آتے ہیں، انصاف کا زلزلہ آ گیا، طوفان آتا ہے، سیلاب آتا ہے. انصاف کی اتنی تیزی سے سیلاب، زلزلہ اور طوفان تینوں بنا لیں تو اتنی تیزی سے آج تک پاکستان میں انصاف نہیں آیا. یہ کتنا اللہ کا کرم ہوا ہے. محترم نواز شریف صاحب پہ اللہ ملا مہربان ہے. ایسا لگتا ہے کہ وہ نیب انصاف جدھر نہ لیے لگتا ہے ادھر ٹر پہ ہے. انصاف نہیں کہا سب طوفان، زلزلہ، سیلاب. اچھا آپ اندازہ کریں اب سے کچھ سال پہلے یہی نیب تھا، یہی اختیارات تھے، یہی ایف آئی اے تھا، یہی اختیارات تھے، یہی عدلیہ تھی، یہی اختیارات تھے، اور جو بھی وزیر اعظم تھا اس وقت یہی اختیارات تھے. جب پہلے نواز شریف صاحب آئے تو ان کے بھائی مسلم لوہاری میں جلوس نکال رہے تھے. ایئرپورٹ میں ایک بندہ نہیں پہنچا، اور مجھے یاد ہے محترمہ مریم نواز صاحبہ نکلی تو انہوں نے دیکھا مجھے باہر تو دیکھنے دو، باہر بندہ ہی کوئی نہیں تھا. اب نہ صرف سرکاری پروٹوکول بلکہ آج ایسے لگا کہ نیب کا کام لوگوں کو کرپشن سے مبینہ طور پر پاک کرنا ہے. یہ وہی نیب ہے. اچھی بات ہے نا، کرپشن اس ملک سے ختم ہو جائے گی میاں صاحب جب کلین ہو گئے تو. دیکھیں کیسا گزارش ہے، کرپشن ختم ہونی چاہیے نا. کرپشن کرنے والے ختم ہوں گے تو کرپشن ختم ہوگی. گزارش یہ ہے، یہی نیب ہے. ان سے یہ پوچھا جائے، سپریم کورٹ کا حکم تھا، جی آئی ڈی بنی، پاکستان کے بہترین اداروں کے بہترین افسران اس میں تعینات کیے گئے. وہ ویسے بھائی وہ والیوم 10 کدھر گیا؟ وہ بھی اسی سے ریلیٹڈ تھا. اس میں کئی دفعہ دبئی گئے، بیرون ملک گئے. آج سے لے کے جب تک یہ نیب کی پہلی پیشی تھی یا جب سے وہ جے آئی ٹی بنی، کم سے کم میرا خیال ہے 10-15 کروڑ سے زیادہ پیسہ لگا ہوگا اس پہ. نہیں، اس سے کم نہیں لگا ہوگا. آپ کو یاد ہے ایک سپریم کورٹ کے محترم یار اگر ایک انصاف کا بول بالا ہو جائے تو 10 کروڑ روپے کی گل ہے. وہ آپ کا ضائع ہوا، اس قوم کا ضائع ہوا. پھر نیب کو رکھنے کی ضرورت کہ آج پہلے بھی نیب ہم نے ہمیشہ ہر کیس میں سنا یہ بیل ریجیکٹ کریں، ہم نے اربوں روپے کی ریکوری کرنی ہے، ہم نے ایویڈنس اکٹھی کرنی ہے، ہم نے جواب لینا ہے. اسی نیب میں ہی محترم نواز شریف صاحب جاتے رہے. آج ایسا لگ رہا تھا کہ نیب بادی النظر میں نیب کا نہیں، نواز شریف کے وکیل تھے. وہ کہتے ہیں اپیلیں بحال ہونی چاہیے، ہم تو اس کے بہت حق میں ہیں. انہوں نے کہا گرفتار نہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، ضمانت کنفرم کرتا یقیناً. تو قاضی صاحب اتنی سپیڈ سے انصاف ہونے کے بعد اگر ہم 139 پہ، پھر یہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہے، پاکستان کے ساتھ ناانصافی. نہیں انشاءاللہ اب تو میرا خیال ہے کہ ہم اس گراف سے نکل جائیں گے. اس انصاف کی فراہمی کی بات تو 139 کیا قاضی صاحب آپ کے ایک دوست اکثر آپ کو کہتے تھے یہ نیب یا کچھ ادارے ڈرائی کلین کی مشین ہے. آج آپ کو یقین آیا کہ نہیں؟ آپ کہتے تھے نہیں. میں کہا نہیں سر. میں نہیں کہتا تھا، چودھری شجاعت حسین کہا کرتے. دیکھیں سیف الرحمان نے جب نواز شریف صاحب نے خود نیب بنایا، سیف الرحمان ہی نے تھے نا، انہوں نے پیپلز پارٹی کو لگڑ بگڑ کر دیا. مشرف صاحب نے کیا، انہوں نے انتہا کر دی. عمران خان انہوں نے کر دی. مگر ان صاحب نے کوشش کی ہے کہ کوئی بھی 2 نمبر بندہ پھڑیا نہ جائے. نہیں دیکھیں قاضی صاحب آپ پکڑے ہوا کو چھڑا رہے ہیں یار، ڈرائی کلین کر رہے ہیں. قاضی صاحب پکڑنا تو بہت دور کی بات ہے. یہی نیب کہہ چکی ہیں کہ یہ عدالتیں کہہ چکی ہیں ہمیں دھوکہ دے کے گئے. یہی لاہور ہائی کورٹ ایک جج صاحبان نے کہا تھا مجھے ان کی زندگی کی گارنٹی دیں، اور یہی محترم رانا ثناء اللہ صاحب میرا آپ سے آج ایک بڑا ہٹ کے سوال ہے اس سے پہلے کہ ہمارے مہمان ہمارے ساتھ آ جائیں. چاہے کوئی بندہ تھا، یہ وارداتی اور فراڈیوں ان کی ضرورت. عمران خان یعنی خسرو بختیار صاحب پہ $100 بلین کا کیس نیب کا، ملتان نیب کا. اچھا وہ اپنا وہ ان پر الزام ہے جو یہ جی کہ یہ انہوں نے اس کی سٹیل مل کا بیڑا غرق کر دیا رزاق داؤد صاحب نے. یہ ہماری ریاست ہو، ہمارے بڑے مقتدر لوگ ہوں، ان کو 2 نمبر لوگوں کی ہمیشہ ضرورت کیوں رہتی ہے؟ تھوڑی میری لوڑ نہیں پہنی، اس کی کیا وجہ ہے؟ نہیں سر بات سنیں، جب آپ نے
ایک بے قائد صاحب اس سے پہلے کہ ہدایت کریں عابد زبیری صاحب ہمارے سپریم کورٹ بار کے پریزیڈنٹ، آپ ادھر سوال کو آغاز کریں۔ آج کل عابد زبیری صاحب ہم کوئی سوال نہیں کریں گے، جس طرح لوگ کہتے ہیں 187 نمبر یا 37 نمبر ہے ہمارے عدلیہ کا، جس طرح آج کل چند دنوں سے 21 اکتوبر سے میں انصاف نہیں ہوتا ہوا دیکھ رہا۔ ایک سنا تھا سیلاب آتا ہے، ایک سنا تھا زلزلہ آتا ہے، ایک سنا تھا طوفان آتا ہے، بڑے بڑے محلات بیٹھ جاتے ہیں، پہاڑ بیچ میں بہہ جاتے ہیں، درخت بیٹھ جاتے ہیں۔ آج کل تو انصاف کا زلزلہ، سیلاب اور طوفان تینوں مل کے آ رہا ہے۔ اتنی تیزی سے کسی شخص کو ڈرائی کلین کرنے کے لیے اتنی طاقتیں آپ نے پوری زندگی میں دیکھی کبھی؟ اچھا زبیری صاحب، آپ اپنی بات میں آپ کو ایک شارٹ سنواتا چلوں کہ تاکہ بھٹی صاحب کے سوال میں ذرا اور بھی جان آ جائے، ذرا سنیے گا یہ شارٹ۔ تو یہ انصاف تو زبیری صاحب جس طرح یہ کہہ رہے ہیں، ماشاءاللہ اس میں اسحاق ڈار صاحب کا بھی بڑا ہاتھ ہے، 164 کا بیان دینے والے ہمارے پیارے جو وزیر خزانہ ہیں۔ جناب گو ہیڈ پلیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ پہلے لوگ شکایت کرتے تھے کہ انصاف ملنے میں دیر ہو رہی ہے، اب جلدی انصاف مل رہا ہے تو آپ لوگ شکایت کر رہے ہیں، تو مجھے نہیں سمجھ آتا۔ یہ بھٹی صاحب شکایت کر رہے ہیں، میں نہیں کر رہا۔ وہی میں کہہ رہا ہوں، بھٹی صاحب شکایت کر رہے ہیں، لیکن اب تو خوش ہونا چاہیے کہ جی دیکھیے کتنا فوری انصاف مل رہا ہے لوگوں کو، تو آپ خوش ہونا بھٹی صاحب، کبھی تو خوش ہو جایا کریں سر۔ دیکھیے آپ صحیح، جی پلیز آپ کمپلیٹ کیجئے پہلے۔ جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے آپ نے پہلے بھی آپ کے شو پہ جب میں آیا تھا آپ نے یہی پوچھا تھا، میں نے یہی کہا تھا کہ دیکھیے اگر پروسیکیوشن کی طرف سے کوئی ریزسٹنس نہیں آئے گی اور باتیں پہلے طے ہو چکی ہوں گی تو کوئی اس میں دیر نہیں لگے گی۔ اب دیکھیے بعض دفعہ کورٹ بھی کیا کرے، وہاں آ کے پروسیکیوشن کہتی ہے کہ جی ہمیں ان کی گرفتاری درکار نہیں ہے، ان کی وہ دائمی جو وارنٹس تھے وہ سسپینڈ ہو جاتے ہیں، کیس بھی ان کے فوراً فکس ہو جاتے ہیں، پہلے سے نیب کا جو پروسیکیوٹر ہے کیس فائل ہونے سے پہلے وہاں موجود ہوتے ہیں۔ تو دیکھیں ساری ایک ان کے کسی کے حق میں کوئی بات جاری ہوتی ہے، ان کے حق میں کیا جا رہا ہے، ان کو انصاف دینے کی یا جلدی سے ان کے کیسز ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو یہ پارٹ آف دا گیم ہے۔ میں نے بھی لاسٹ ٹائم کہا تھا سسٹم وہی رہتا ہے، لاڈلا بدل جاتا ہے، میں آپ کے اس پہ کہا تھا۔ تو آپ دیکھیے کہ مطلب کہ کتنی جلدی پہلے ہم نے کبھی اپنی زندگی میں یہ نہیں سنا کہ ایک مجرم کو پروٹیکٹیو بیل مل جائے، وہ پروٹیکٹیو بیل بھی مل گئی اور اس میں جج نے کنسنٹ سے کروایا کہ جی پروسیکیوٹر نے اس میں کنسنٹ کی جو آرڈر آیا اسلام آباد ہائی کورٹ کا، پھر اس کے بعد دیکھیے کہ انہوں نے کہا جی ہمیں ان کی گرفتاری درکار نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں سر۔ اچھا سر، گزارش یہ ہے، مجھے انصاف ملنے میں تو بہت خوشی ہے، لیکن یہ انصاف جو بلوچستان کے کسان ہیں اس کو بھی ملے، پٹھان جو ادھر کے پی کے کا اس کو بھی ملے، راجن پور کا جو ہے اس کو بھی ملے۔ یہ چند خاندانوں کے لیے صرف یہی نواز شریف ہے۔ مجھے صرف یہ گزارش ہے، چند دن پہلے میں دیکھ رہا تھا کچھ لوگ عدالتوں میں جاتے تھے، عدالتیں 10 اعتراضات لگاتی تھی، عدالتیں فیصلہ محفوظ کر لیتی تھی۔ اتنی سپیڈ صرف ایک کیس میں یہ ہمیں باقی بھی نظر آئے گا۔ ہم تو چاہتے ہیں انصاف ہو، لیکن انصاف انتقام نہ ہو، کیس دیکھ کے فیصلہ کیا جائے، چہرے دیکھ کے نہیں۔ کہ یہاں کیا ہو رہا ہے آپ دیکھیں کہ پہلے جب عمران خان صاحب کو ریلیف ملتی تھی کورٹ سے، 200 کیسز میں ان کے خلاف بنائے گئے، مختلف کیسوں میں انہیں پھنسایا گیا یا جو ان کے خلاف کیسز داخل کیے گئے، ان کو جب کورٹ ریلیف دیتی تھی تو ایک جماعت جو تھی وہ کہتی تھی یہ لاڈلے ہیں اور یہ سب کچھ ہیں۔ اب پتہ نہیں وہ کیا کہیں گے جب ان کے لیڈر کو ایک اس طرح سے ریلیف مل رہی ہے۔ تو یہ آپ ان سے پوچھئے نا کہ جی اب یہ جب اس طرح سے آپ کو ریلیف ملی، آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ عام آدمی کو یہ نہیں، اور آپ کو پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تم سے پہلے قومیں اس لیے تباہ ہو گئی تھی کہ رئیس کو الگ انصاف کا وہ معیار تھا اور غریب کے لیے الگ تھا۔ تو یہ تو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بات آج سے 1400 سال پہلے کہہ دی تھی کہ یہ وارننگ تھی ایک کہ اگر آپ کا عدل کا نظام نہیں ہوگا اور عدل سب کے لیے برابر نہیں ہوگا تو قومیں تباہ ہو جائیں گی۔ تو آپ دیکھیے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے، آپ دیکھیے کہ یہاں ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو جن کو بیلز ملتی ہیں گرفتار ہیں
اور ان کے ساتھ آج یہ خط نکلا ہے خدیجہ شاہ کا جو میں نے سوشل میڈیا پہ پڑھا. اگر وہ سچ ہے جو انہوں نے اس میں لکھا ہے تو آج شرم سے میرا سر جھک گیا ہے کہ ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کہ ان کو بیل ملتی ہے پھر ان کو اریسٹ کر لیا جاتا ہے. یہ ہماری عورتوں کے ساتھ اب یہ ہو رہا ہے کہ کورٹس پہ مجھے سوالیہ نشان ہے کہ انصاف ان کو دینا ہوتا ہے. اگر اس طرح کا جبر ہو رہا ہے سوسائٹی میں, اگر یہاں انصاف کورٹوں سے نہیں ملے گا تو سپریم کورٹ کو اس پہ سو موٹو لینا چاہیے. دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے کہ ہیومن رائٹس کی کیا پوزیشن ہے ہمارے ملک میں, کیا ہو رہا ہے. الیکشن کی ڈیٹ نہیں آتی. ایک آج کل ایک چیز سوشل میڈیا میں چل رہی ہے کہ الیکشن کی ڈیٹ نہیں مل رہی اس ملک میں, لیکن الیکشن کا رزلٹ سب کو معلوم ہے. تو دیکھیں اگر اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں تو یہ اس میں عدلیہ کا اس میں ایک رول ہونا چاہیے کہ وہ انصاف فراہم کرے.